عذاب قسط نمبر 12۔ ہر وہ جگہ جہاں انسان بستے ہیں ہزاروں کہانیوں کی حامل ہوتی ہے۔ ہیروں کی اس منڈی میں جہاں صاحب نظر یا پھر کہا جائے کہ ہوس پرست ہیرا کہتے ہیں، نہ جانے کیسی کیسی المناک داستانیں بکھری ہوئی ہے۔ بہرحال ان داستانوں میں ایک نیا اضافہ رب نواز شاہ کا ہوا تھا جو واقعی ایک ماورائی سی حیثیت حاصل کر چکا تھا۔ ہیرا منڈی کے رہنے والے جہاں اپنی اپنی کہانیاں رکھتے تھے، یا موجود کوٹھوں کے بارے میں ان کے اپنے نظریات تھے۔ ہر کوٹھے والی کی مختلف داستان تھی، وہیں ان داستانوں میں شاہ جی کی داستان کا ایک اور اضافہ ہو گیا تھا، اور یہ حقیقت ہے کہ شاہ جی نے یہاں بڑی نیک نامی کمائی تھی۔ جب سے اس محلے میں آ کر آباد ہوئے تھے، محلے والیوں کے بہت سے مسائل حل ہو گئے تھے، یہاں ہزاروں کہانیاں جنم لیتی تھیں۔ بہرحال سب کی ایک رائے تھی، شاہ جی کوئی بگڑے ہوئے رئیس زادے ہیں اور کسی حادثے کے تحت یہاں آبسے ہیں، یقینی طور پر کسی بڑے جاگیردار جن کی رگوں میں کسی شریف اور بڑے باپ کا خون ہے، اور یہ خون ان کے ہر عمل سے جھلکتا تھا۔ وہ بروں کے دشمن تھے اور مظلوموں کے طرفدار، برائی کے مقابلے میں برے بن کر سامنے آنے والے اور فتح حاصل کرنے والے آتشی ہتھیار نہیں استعمال کرتے تھے، لیکن باقی ہتھیار ان کے ہاتھوں کا کھلونا تھے۔ کبھی کسی محلے دار کو تنگ نہیں کیا تھا، حالانکہ اگر وہ چاہتے تو انہیں سبھی خوشی سے خراج پیش کر سکتے تھے، لیکن کبھی کسی کا ایک پیسہ نہ چھوا۔ جدھر سے گزرتے جھک کر سلام لیتے اور نیاز مندی سے گردن جھکا کر جواب دیتے، بجائے کسی کی طرف کڑی نگاہوں سے دیکھا ہو۔ ہاں، جنہیں ان کی نگاہوں سے دیکھا وہ دوبارہ ہیرا منڈی میں داخل نہیں ہو سکا۔ چنانچہ ہیرا منڈی والے ان کی عقیدت سے سرشار ہوتے جا رہے تھے۔ صرف ایک شمشیرہ بیگم تھی جو ان کی دشمن تھی، باقی کسی کو ان سے کوئی گلہ نہیں تھا۔ اس وقت بھی وہ ڈیرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ بوسکی کا کرتا بہت ہی خوبصورت لاچار سرکنڈے کی پشت والے مونڈے کرینے سے پڑے ہوئے تھے، انہی میں سے ایک پر وہ بیٹھے تھے۔ فوراً ہی ایک ملازم نے حقہ لا کر سامنے رکھ دیا اور شاہ جی حقے کی کش لینے لگے۔ اسی وقت دروازے پر کسی نے دستک دی اور شاہ جی چونک کر اس طرف دیکھنے لگے۔ فوراً ہی دلبر خان اشارہ پا کر دروازے کی جانب دوڑ پڑا، کنڈی کھول کر باہر جھانکا اور پھر کنڈی بند کر کے اندر واپس آ گیا۔ ایک لڑکا ہے شاہ جی، بہت خوبصورت سا، آپ سے ملنا چاہتا ہے، تو بلاؤ۔ دروازہ کیوں بند کر دیا؟ جی، دلبر خان نے کہا، اور کچھ دیر بعد ایک نوجوان اندر داخل ہو گیا۔ اچھے لباس میں ملبوس تھا، آہستہ آہستہ چلتا ہوا شاہ جی کے سامنے پہنچا، جھک کر سلام کیا۔ ان کے اشارے پر نوجوان ایک موڑے پر بیٹھ گیا۔ شاہ جی نے گہری نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھا۔ اچھی شکل و صورت کا سادہ سا نوجوان تھا۔ ہاں پتر، کہو کیسے آنا ہوا؟ کیا نام ہے تمہارا؟ میرا نام عبدالرزاق ہے، شاہ جی سے ملنا چاہتا ہوں۔ بہت بڑا نام ہے بھائی، چلو مل لو شاہ جی سے، یہ سارے ہمیں ہی شاہ جی کہتے ہیں، رب نواز ہے ہمارا نام۔ نوجوان اپنی جگہ سے اٹھا اور شاہ جی کے پیروں میں آ بیٹھا تو وہ چونک کر جلدی سے بولے، ارے نہیں نہیں، بری بات، چلو اٹھو اٹھو، بیٹھو، سامنے بیٹھو۔ نوجوان دونوں ہاتھ سینے پر باندھے اٹھا اور سامنے والے موڑے پر دوبارہ جا کر بیٹھ کر اس نے کہا، شاہ جی میں آپ سے تنہائی میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے کہو۔ جاؤ تم سب لوگ پیچھے ہٹ جاؤ، شاہ جی نے آدمیوں سے کہا، اور پھر بولے، ہاں بولو۔ شاہ جی ایک التجا، ایک فریاد لے کر آیا ہوں، آپ کی سوا میری مدد اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ سے ڈرو بھائی، اللہ سے۔ میری کیا اوقات، جو کام ہے بتاؤ، اگر ہو سکا تو ضرور کروں گا۔ شاہ جی میرے بات کو گستاخی تصور نہ کریں، آپ مجھ سے بڑے ہیں، مجھے احترام کرنا چاہیے آپ کا، لیکن زبان کھولنے پر مجبور ہوں۔ اگل دو جو بات منہ میں ہے، ساری باتیں بعد میں ہوگی۔ شاہ جی میں یہاں ایک کوٹھے پر رہتا ہوں، زرینہ بائی کا کوٹھا ہے، اور وہاں چاندی نام کی ایک لڑکی رہتی ہے۔ شاہ جی میں ہاں آگے بولو، آگے۔ شاہ جی میں چاندی سے محبت کرنے لگا ہوں۔ ٹھیک لگ رہا ہے تو مجھے پھر، اور وہ بھی، شاہ جی وہ بھی مجھ سے محبت کرتی ہے، ہم دونوں زندگی بھر کے ساتھی بننا چاہتے ہیں۔ رب نواز شاہ بے اختیار ہنس پڑا، پھر بولا، پتر انڈے سے نکلے ہوئے کتنے دن ہو گئے؟ جمعہ 8 دن کی پیدائش۔ اول تو تمہارا اس طرف آنا ہی برا ہے، ماں باپ بیچارے بے موت مر جائیں گے، اور پھر پڑے ہو اس چکر میں، کسی بڑے سے تو پوچھ لیتے، کوئی نہ تو کوئی ہوگا تمہارا، وہ ضرور بتا دیتا کہ طوائف کی دوستی کیا ہوتی ہے۔ سنو، ہمارے پاس آئے ہو تو صلاح دیں گے، ایسے کسی چکر میں پڑنے کی کوشش مت کرو۔ باپ نے اگر کمایا دھمایا ہے تو گنوا بیٹھو گے، اور پھر بازاروں میں جوتیاں چٹکھاتے پھرو گے، سب کچھ لے لیں گے وہ تمہارا، اور جب جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں ہوگی تو کمرے میں لات ماریں گے، وہ سیڑھیوں سے نیچے پھینک دیں گے۔ کس چکر میں پڑے ہو پتر، بری بات ہے۔ شاہ جی کے الفاظ پر عبدالرزاق نے نگاہیں اٹھا کر شاہ جی کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے اور چہرے پر ملال کے آثار تھے۔ دکھ ہوا، واہ میرے مٹی کے شیر، آنکھوں میں آنسو بھر لائے۔ اچھا چلو آگے چلو، چاندی بھی تم سے پیار کرتی ہے اور تم اس سے۔ شاہ جی میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اسے زندگی بھر کا ساتھی بنانا چاہتا ہوں، اور مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ ابھی ہم نے کوئی ہیرا منڈی کی ٹھیکیداری شروع نہیں کر دی بھائی، کس نے تمہیں بتایا کہ یہ کام ہم کر سکتے ہیں؟ نہیں شاہ جی، کسی نے بات نہیں بتائی،
चांदी ने मुझसे कहा है कि अगर मैं शाह जी की मदद हासिल कर लूँ तो हमारा काम हो सकता है, वरना वरना अजीब बात कर रहे हो। मैंने कभी रमंडी में ऐसा धंधा खेला है? किसी ने तुम्हारी चांदी को गलत मशवरा दिया है? नाम तो सुना मैंने, कभी सूरत नहीं देखी। लोग कहानियाँ भी बहुत बना लेते हैं। मत पढ़ो इस चक्कर में बेटा, मत पढ़ो। बड़े की हैसियत से मेरी बात मान लो और जो कुछ मैं कह रहा हूँ वो ठीक है, बाकी तुम जानो। ये जवानी के खेल हैं। और फिर तवाइफ, तोबा तोबा, कभी किसी की नहीं होती, ख्याल रखना। एक बार फिर कह रहा हूँ, बुरी मौत मारे जाओगे और मिलेगा कुछ नहीं। ये कहकर शाह जी ने हुक्का गड़गड़ाना शुरू कर दिया। अब्दुल रज़ाक चंद लम्हे गर्दन झुकाए बैठा रहा। इसकी आंखों से आंसू टप टपक कर ज़मीन पर जज्ब हो रहे थे। शाह जी ने शायद पहली बार इन ज़मीन पर गिरते मोती के कतरों की तरफ देखा। उसके मुंह से हुक्के की नया बाहर निकल आई। ओ बेवकूफ़, ओ गधे, मर्द होकर टसवे बहाता है। घुटनी के चुप होता कि लगाऊं एक लात। आया है मेरे पास काम से और बैठा रो रहा है। अबे चुप हो जा, तुझे किसने बताया कि आंसू हमसे बर्दाश्त नहीं होते? ओ दिलबर खान, इसे चुप कराओ वरना हुक्के की नैस से कमर छील कर रख देंगे। दिलबर खान को मालूम था कि शाह जी को बेबसी से बहते हुए आंसू दीवाना कर देते हैं। चुनांचे इसने जल्दी से अब्दुल रज़ाक से कहा, आंसू पूछ लो, बुरी बात है। मर्दों को रोना नहीं चाहिए, मर्दों की आंखों से तो आग बरसनी चाहिए। कौन हो तुम? क्या हुआ? शाह जी, ये किस्सा क्या है? देखो रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। अबे देखो ये मर्द है भी या नहीं? देखो इसके किसी को चुप हो जाए वरना खड़े होकर मोला कसम हड्डी पसली एक कर देंगे। क्या शामत आ रही है? चुप हो जाओ वरना शाह जी सचमुच बहुत नाराज होंगे। बड़ी उम्मीदें लेकर आपके पास आया था, मर जाऊंगा, खुदा की कसम जीता नहीं रहूंगा। आप जो कुछ कह लें, जितना चाहे मजाक उड़ा ले, चांदी के बगैर जिंदगी मुमकिन नहीं है। यहाँ से सीधा रावी जाऊंगा और डूब कर जिंदगी दे दूंगा। नौजवान ने सिसके भरते हुए कहा और शाह जी हिज़यानी अंदाज में हंस पड़े और बोले, पागल हो गया है, भूतनी का पागल। हमने कह तो दिया ना कि ये सारे काम नहीं करते। किसने गलत कह दिया तुझसे? हमारा ताल्लुक ज़रीना बाई से है और ना चांदी से। ठीक है, कुछ ना करें, जाता हूँ मैं। ले जाता है, रावी जाएगा और कोई जगह नहीं मेरे लिए। अब्दुल रज़ाक के लहजे में दीवानगी झलक रही थी। वो लड़खड़ाते कदमों से दरवाजे की तरफ जा रहा था। शाह जी ने कहा, रुक 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 जा, इधर आ, बात सुन। और अब्दुल रज़ाक रुक गया। अबे इधर आ, सुनता नहीं है? वो गुर्राए और वो उनके पास वापस आ गया। तो अब्दुल रज़ाक है तेरा नाम? जी शाह जी। बाप कौन है? अहमद हसन। क्या करता है? कारोबार करते हैं। और तू इस कारोबार को ख़त्म करता है? क्यों? आखिर क्या तूने देखा इस तवाइफज़ादी में? शाह जी, मोहब्बत इन बातों को नहीं देखती, ये तो अचानक हो जाती है। और फिर चांदी तो है ही मोहब्बत करने के लिए। वाह, सारा फ़लसफ़ा जानता है तू मोहब्बत का। ज़रीना बाई को तेरे इस चक्कर का इल्म है? जी शाह जी, अब्दुल रज़ाक ने कहा। और शाह जी चौंक पड़े। क्या पता है इसे? जी शाह जी। तो क्या कहती है वो? पिटवाया था इसने मुझे, कोठे पर मेरा आना जाना बंद कर दिया है। चांदी छुप छुप कर मुझसे मिलती है। वाह भाई वाह, कुछ तगड़ा ही लगता है। कहाँ मिलती है तुझसे छुप छुप कर? शाह जी, रात को 1-2 बजे जब ये बाजार सो जाता है तो वो पिछवाड़े पुलिया के किनारे मेरे पास आ जाती है। कई बार आ चुकी है, लेकिन अब ये रास्ता भी बंद हो गया है क्योंकि ज़रीना बाई को इसका इल्म हो गया है। ज़रीना बाई ने एक गुंडा रखा हुआ है, इसने पिछले दिनों मुझे खूब मारा पीटा था। तेरा बाप मान लेगा इस बात को? मेरी माँ बचपन ही से मर गई थी शाह जी, और मेरे अब्बा शौकीन मिजाज हैं, न जाने कहाँ कहाँ मारे मारे फिरते हैं। घर में मेरी कोई हैसियत नहीं, लावारसों की तरह पला बड़ा हूँ, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। और तो इश्क करता है और शादी करेगा इस तवाइफज़ादी से। अबे जानता है कि तवाइफज़ादी का पेट कितना बड़ा होता है, न जाने हाथ पाँव कहाँ कहाँ तक फैले होते हैं। चांदी ऐसी नहीं है शाह जी, सोच ले, सोच ले, अच्छी तरह सोच ले। कहाँ से खिलाएगा इसे, कहाँ से पहनाएगा? चांदी से बात भी कर ले। अगर इसके बाद भी तुम दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी में दाखिल होना चाहो तो फिर आ जाना हमारे पास, मगर चांदी से बात ज़रूर कर लेना। मैंने इससे बात कर ली है, एक मर्तबा और कर ले। बता दे कि तेरे पास कुछ नहीं, खिला पिला भी नहीं सकेगा। इसके बावजूद अगर तैयार है तो आ जाना हमारे पास, देखेंगे कि क्या कर सकते हैं। चलो भाई दिलबर खान, ये केस भी रजिस्टर कर लो, रब नवाज ने मुस्कुराते हुए कहा। और अब्दुल रज़ाक ने अकीदत भरी निगाहों से रब नवाज की तरफ देखा और बोला, मैं आपके हुक्म की तामील करूँगा, किसी दिन चांदी को लेकर ही आऊँगा, आप खुद इससे बात कर लीजिए। ना ना, एक वो छनाल की जनी, वो हमारी कौन सी दोस्त बनी है? तू एक बार इससे हमारा झगड़ा करा दे, इधर मत लाना, हम खुद देख लेंगे। अगर कोई बात हुई तो तुझे बता देंगे, समझ रहा है ना? हमारे पास तो आ जाना, मगर झूठ ना बोलना हमसे, ये बात हम तुझे बताए दे रहे हैं। चांदी से भी एक बार पूरी पूरी बात कर ला, हमें बताने निकालें कि कोई तरकीब चोरी छुपे। हमें भी इधर ही रहना है, अगर सबको दुश्मन बना लिया तो कैसे रह सकेंगे? अब्दुल रज़ाक ने गर्दन हिला दी। शाह जी एकदम हंस पड़े, बोले, और सुन,
آئندہ آنسو مت بہانا، مرد کی آنکھوں سے آنسو بہہ جائیں تو اس کے پاس کچھ باقی نہیں رہتا، اس کی آنکھوں سے شعلے محفوظ رہنے چاہیے، بس جا۔ عبدالرزاق خاموشی سے گردن جھکا کر باہر نکل گیا اور شاہ جی کے چہرے پر ایک عجیب سا اضطراب نظر آنے لگا۔ کافی دیر تک اس طرح مضطرب بیٹھے رہے اور پھر فضل خان سامنے آئے۔ خیریت شاہ جی؟ کون تھا وہ بس یار، یہ لونڈے ہیں آج کل کے، سسرے انڈے سے باہر نکلے، گڈو کرنا بھی نہ سیکھا اور پہنچ گئے ہیرا منڈی، یہاں آ کر کسی طوائف زادی کے چکر میں پڑ گئے۔ اور پھر شاہ جی نے ایک موٹی سی گالی دی تھی۔ اسی وقت اکرام دروازے سے اندر آتا نظر آیا۔ اکرام کی شخص شاہ جی کے لیے کچھ ایسی پرکشش ہو گئی تھی کہ اسے دیکھ کر کتنا ہی بگڑا ہوا موڈ ہوتا ٹھیک ہو جاتا۔ دل کو لگ گئی تھی، یہ احساس تھا کہ یہ بھی ایک طوائف زادہ ہی تو ہے اور اس میں بھی اس کا ایک ساتھی۔ مجھے تو ایک رئیس کی قربت مل گئی، یہ تو بالکل بے سہارا ہے۔ پیار سے اسے دیکھتے بولے، آؤ اکرام، کدھر گھوم پھر کر آ رہے ہو؟ بس شاہ جی باجی کے پاس گیا تھا۔ کیسی ہو تمہاری باجی؟ اور وہ تمہاری ننو؟ اس کا تو زیادہ وقت تمہیں کوسنے دیتے گزرتا ہوگا۔ بس شاہ جی کوئی نہ کوئی چال سوچتی رہتی ہے، ایک بار پھر اس نے باجی کی زندگی تنگ کر کے رکھ دی ہے۔ قصور تیری باجی کا بھی ہے، کیوں نہیں چھوڑ دیتی کوٹھا، جا کر کہیں عزت سے رہے، ہم تو مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ باجی کی کچھ مجبوریاں ہیں۔ کوئی اور خاص بات ہو گئی؟ ہاں بہت ہی خاص بات۔ کیا؟ رب نواز سنبھل کر بیٹھ گئے۔ باجی کو کسی بدماش رئیس کے ہاتھ بیچ دیا گیا ہے جو حضوری گوٹ کا رہنے والا ہے، اور اب ننو اسے کہہ رہے کہ وہ اس کے پاس چلی جائے۔ بیچ دیا ہے؟ ہاں، وہ رحمت خان جو ہے نا، اس نے ابھی تک اس گھر میں آنا جانا نہیں چھوڑا۔ خیر، زمین اللہ کی ہے، حکومت اس کی، مالک کسی کے آنے جانے سے تو کوئی بات نہیں روک سکتے، مگر یہ رحمت خان، اسے دیکھنا پڑے گا ذرا یہ بیچنے باجنے والی بات کیا ہوئی۔ بس انہوں نے باجی کو خرید دیا اور باجی سے پوچھے بغیر یہ سارا معاملہ طے ہو گیا۔ میں کہتا ہوں تیری باجی اس سے بولتی کیوں ہے؟ کوئی ان کی مرضی پر نہیں چل سکتی، لوگ باجی کو پریشان کرتے ہیں۔ تو پھر باجی نے خود مجھ سے کہا ہے کہ اس وقت انہیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ شاہ جی کسی سوچ میں ڈوب گئے اور پھر تھوڑی دیر بعد بولے، یہ کتے کی بچی کچھ نہ کچھ کر کے ہی رہے گی، بار بار سینہ نکال کر ہمارے سامنے آ رہی ہے، لگتا ہے ہمارے ہاتھوں دنیا سے رخصت ہوگی۔ اور وہ حرام کے جنے جو اپنی جیسے کوشش کر چکے، اتنے جوتے کھا چکے ہیں مگر جان کو آئے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں تو کچھ کرنا ہی پڑے گا۔ ادھر تو سارا انتظام ہو گیا شاہ جی، رحمت خان کہہ گیا کہ کسی وقت باجی کو یہاں سے بلوا لے گا، باجی بہت پریشان ہے۔ خیر، جس کام سے تو پریشان ہے وہ تو خیر ہونے کا نہیں، پرواہ مت کر، دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ چلو بھائی بیٹھ جاؤ، میٹنگ میٹنگ میٹنگ، شاہ جی نے کہا۔ پھر بولے، شمشیرہ بیگم کا کچھ کرنا ہی ہوگا، ایسا کرو کہ پہلے تو ڈیوٹی دو تم لوگ، وہ کچھ نہ کچھ کری رہے گی، کوئی چال ضرور چلے گی، اس نے مگر اس کی یہ چال ناکام بنانی ہے۔ اپنی اپنی ڈیوٹی بدلتے رہو، ڈیوٹی پر ہوشیار رہو، کوئی بات آگے بڑھے تو فوراً ہمیں اطلاع دو، روکیں گے اس مسئلے کو بھی، کیا سمجھے؟ اور تو بیٹا بالکل پرواہ مت کر، میں نے اب تک بات پہنچا دی شاہ جی، اب مجھے کوئی پرواہ نہیں، اکرام نے مطمئن لہجے میں کہا۔ رحمت خان کا کاروبار ہی یہی تھا، نوابوں اور جاگیرداروں کی مصاحبت میں زندگی گزاری تھی، اچھا خاصا کما لیتے تھے، دنیا کو بہت اچھی طرح جانتے تھے، رئیس اور جاگیرداروں کی خوشیاں پوری ہو جائیں تو انہیں بہت کچھ مل جاتا تھا۔ ایک بار پھر انہوں نے ایک بہت بڑے بدماش سے رابطہ قائم کیا اور اسے تمام صورتحال بتائی۔ اس بہت بڑے بدماش کا نام چندو تھا۔ لاہور میں یہ بھی ایک خاص ادا ہے، علاقوں کی ذمہ داریاں سرکار کے ساتھ ساتھ مقامی گروہوں نے بھی سنبھال رکھی ہیں اور ہر وہ چھوٹے بڑے کام کر لیا کرتے ہیں۔ چنانچہ تمام تر تفصیلات سننے کے بعد چندو نے کہا، ٹھیک ہے، لڑکی کو صرف ڈیفینس والی کوٹھی تک پہنچانا ہے یا کچھ اور بھی کرنا ہے؟ ابھی تو فی الحال یہی کرنا ہے، بعد میں اگر کوئی اور حکم ملا تو تمہیں اطلاع کر دیں گے۔ تو پھر کب کرنا ہے یہ کام؟ آج؟ ٹھیک، حکم کرو ہمارے لیے۔ چندو تم اپنے آدمیوں کے ساتھ ہیرا منڈی جاؤ، میں اس سے پہلے شمشیرہ بیگم کے پاس جا کر انہیں خبر کے دیتا ہوں، وقت تم بتاؤ، گاڑی تیار ملے گی، چنانچہ اسے وہاں سے اٹھاؤ، اور اگر مناسب سمجھے تو تھوڑے سے آدمی وہاں چھوڑ دو، بعد میں بھی خیال رکھیں، 2-4 دن کی تو بات ہے، اس کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ راؤ ریاست سے منہ مانگی رقم دلوانا میری ذمہ داری ہے، یہ ان کے بہت گہرے دوست کا معاملہ ہے جو سندھ کے ایک بہت بڑے زمیندار ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم کس وقت وہاں پہنچے؟ رات 8 بجے کا وقت زیادہ مناسب رہے گا، میں شمشیرہ بیگم کو خبر کر دوں گا کہ تم ہمارے ساتھ نہیں رہو گے۔ تم یہ بات جانتے ہو کہ میں کمزور دل کا مالک ہوں، دل کی تکلیف میں مبتلا ہوں، انجانا بتایا ہے ڈاکٹروں نے، زیادہ آگے بڑھ کر کام کروں تو دل کی دھڑکنیں تیز ہو جائیں گی، بس پھر سمجھ لو ہفتوں کے لیے بستر پر چلا جاتا ہوں، مجھے پیچھے ہی رہنا دینا، بلکہ میں تو کہتا ہوں میرا تذکرہ ہی نہ آنے دینا۔ چندو ہنس پڑا، بولا ٹھیک ہے، ہم 8 بجے وہاں پہنچ جائیں گے، ہاں گاڑی تیار ملے گی، یہیں کھڑی کر لینا۔ ٹھیک ہے، گاڑی آ گئی تو ہم سمجھ لیں کہ تم نے شمشیرہ بیگم سے بات کر لی ہے، اور اگر نہ آئی تو ہم سمجھیں گے کہ ہمارا کام نہیں ہوگا، بے فکر رہو، ایسا ہی ہوگا۔ رحمت خان یہاں سے چھپتے چھپاتے سیدھے شمشیرہ بیگم کے کوٹے پر پہنچے۔ شمشیرہ بیگم خفیہ طریقے سے ان سے ملی اور رحمت خان نے انہیں ساری تفصیل بتائی۔
تم بے فکر رہو، وہ تو اب ہمارے پاس تمہاری امانت ہے۔ چندو بدماش گاڑی لے کر آئے گا اور پھر کوثر جہاں تمہارے کوٹھے سے اتر کر وہاں پہنچ جائے گی۔ اے رحمت خان، ٹھیک بندوبست تو کر لیا؟ میں تو ہمیشہ اپنے وعدے پورے کرتی رہی ہوں، تم دیکھ لو۔ میرا تو خیال ہے کہ خیر بخش حضوری ایک لفنگے کو ٹھیک کر کے رکھ دیں گے، مگر وہ اس کے ہاتھوں بے بس ہو گئے۔ اور ہاں، اگر لین دین کا معاملہ صاف ستھرا ہے تو اچھا ہے۔ شمشیرہ بیگم نے دل کی بات کہی۔ بڑی بے صبری ہو تم شمشیرہ بیگم، جتنے بڑے راؤ ریاست اور خیر بخش حضوری تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ارے نہیں نہیں، میرا ہی مطلب نہیں تھا۔ میرے لیے تو رحمت خان تم بھی کسی ریس سے کم نہیں، بس ذرا خود خیال رکھنا۔ ہمارا خیال تمہیں رکھنا ہوگا، اگر تم نے ہمارا خیال رکھا تو مجال ہے تمہیں ایک کوڑی کا بھی گھاٹا ہو۔ وہ تو میں جانتی ہوں، جہاں تک تمہارا خیال رکھنے کی بات ہے تو تمہارے ہاتھ پیسہ، تمہارے بیچ پیسہ آیا کہاں ہے؟ تم جو کہو گے کر لوں گی۔ ہاں، پیسہ تمہارے بیچ پہلی بار آ رہا ہے۔ اس طرح کی باتیں ہوتی رہی اور پھر رحمت خان خفیہ طور پر وہاں سے واپس چلے گئے۔ شاہ جی نے اکرام کو اس قدر تیز کر دیا تھا کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کل کا بچہ اتنا ذہین ہو سکتا ہے۔ بہرحال شاہ جی کی ہدایت پر وہ سب بڑی باقاعدگی سے باری باری اپنی ڈیوٹی دے رہے تھے۔ اکرام نے شاہ جی کو بتا دیا تھا کہ رحمت خان آج ہی رات کو کوثر جہاں کو لے جانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ادھر اس نے کوثر جہاں سے بھی کہا کہ وہ بے فکر رہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کوثر جہاں ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گئی تھی۔ سوچتی تو دل پانی پانی ہونے لگتا تھا۔ کچھ وہ ہیں جو گھر کی چار دیواری میں ہر طرح کے تحفظ رکھتی ہیں، انہیں کوئی خطرہ نہیں ہوتا کیونکہ ان کے رکھوالے، ان کے نگہبان ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ لیکن وہ جو صرف اپنی یاد چھوڑ گیا تھا، اس کی تلاش کی آرزو تھی۔ شمشیرہ بیگم نے اسے سبز باغ ضرور دکھائے تھے، لیکن اس نے بھی کوٹھے پر بہت طویل عمر گزاری تھی۔ شمشیرہ بیگم کے سارے پینتروں کو اچھی طرح سمجھتی تھی۔ وہ تقدیر کی ماری صرف جی رہی تھی، اس آسرے پر کہ کبھی نہ کبھی اس بے وفا سے ملاقات تو ہو ہی جائے گی۔ اس کی ہونٹوں کی مسکراہٹ صرف اوروں کو دکھانے کے لیے تھی، اندر کے موسم کا حال تو خود اس کے سوا اور کون جان سکتا تھا۔ ایک بے بس، مجبور اور لاچار کمزور سی لڑکی جسے آج بھی کسی کے سامنے جانے کی آرزو تھی، اس کے سامنے جو اس کی آنکھوں میں بسا ہوا تھا اور جو اس کا محبوب تھا اور جو اس کا اپنا تھا۔ دوسری طرف شاہ جی کی آرمی پوری طرح تیار تھی۔ اس طرح کے اختیار ساتھ لیے گئے تھے کہ اگر دوسری طرف سے آتش زنی کا مظاہرہ بھی ہو تو دیکھا جائے۔ ویسے یہ بھی ایک خاص خوبی ہے جو ہیرا منڈی کے لوگ جانتے ہوں گے کہ وہاں آنے والے بدماش آتشی اسلحہ استعمال نہیں کرتے، کیونکہ اس طرح پکڑے جانے پر ان کی بچت ممکن ہوتی ہے۔ ایک طرف یہ لوگ تیار تھے تو دوسری طرف اکرام اپنی جگہ مستعد تھا۔ یہ تیاری ہو گئی تھی کہ وہ حالات پر نگاہ رکھے اور جیسے ہی رحمت خان وہاں پہنچے ایک مخصوص اشارے سے اطلاع دے کہ وہ آگے ہیں۔ بہرحال موٹر آ کر تھوڑے فاصلے پر رکی۔ چندو اپنے بہت سے گرگوں کے ساتھ آیا تھا جو ہتھیاروں سے لیس تھے۔ اس نے اپنے گرگے کو شمشیرہ بیگم کے پاس بھیجا اور پیغام دیا کہ کوثر جہاں اگر تیار ہو تو اسے نیچے پہنچا دیا جائے، اور کوثر جہاں کو زبردستی نیچے لایا گیا۔ چندو نے گاڑی کا دروازہ کھول دیا تھا۔ کوثر جہاں کانپتے دل کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی، لیکن ڈرائیور ابھی تک اپنی سیٹ پر نہیں پہنچا تھا کہ چندو نے اپنے سامنے چار افراد کو دیکھا، ساتھ میں اکرام بھی تھا۔ وہ سب اس طرح کھڑے تھے جیسے اس کا راستہ روکنا چاہتے ہوں۔ چندو ترنگ میں آگے بڑھا، اس کا انداز مست ہاتھیوں جیسا تھا۔ اس نے سب کو دیکھتے ہوئے کہا، کون ہو رے؟ کون ہو تم ماں کے لٹھو؟ ہمارے سامنے ایسے تو آکھڑے ہوئے؟ الو کے پٹھے، اگر موتی آنی ہے تو خودکشی کر لیتا۔ راوی کیا بری تھی؟ تجھے پتہ نہیں کہ شاہ جی کا علاقہ ہے اور یہاں سے کسی کو اس کی مرضی کے خلاف جانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اوئے ہوئے ہوئے، تو تم ہو شاہ جی کے آدمی؟ میرے بارے میں معلوم تو کر لیتے کہ میں کون ہوں۔ بن موت مرنے کے لیے میرے سامنے آنا ضروری تھا۔ میں تو تمہارے خون سے بھی ہاتھ رنگنا نہیں چاہتا۔ چندو ہے میرا نام۔ اگر کبھی گنڈے بدماش رہے ہو تو کس سے پوچھ لیا ہوتا کہ یہاں تمہارے باپ دادا کون کون ہے۔ رنڈیوں کے محلے میں رہ کر ان بیچاریوں کو اکڑ دکھانا دوسری بات ہے، بدماشوں کے سامنے آنا دوسری بات۔ اب ایسا کرو، سیدھی سیدھے گھر جاؤ، آرام کرو، کھاؤ پیو، اگر کچھ اور زندگی ہو تو گزار لو۔ جاؤ، جو کہہ دیا ہے ایک بار معاف کر دیا ہم نے۔ یہ چندو ہے، اس کی چندیا پر اتنے جوتے لگاؤ کہ چندیا ہی باقی نہ رہے۔ شمال خان آگے بڑھا اور ایک زوردار تھپڑ چندو کے منہ پر رسید کر دیا اور ہنستے ہوئے بولا، بدماشی کرنے آئے ہو؟ موت گھیر رہی تھی تو ادھر ہی کا رخ کرنا لازمی تھا، ہمارے محلے کو خامخواہ گندا کرنے آ گئے۔ چندو نے نہ جانے کتنی عمر کے بعد جو تھپڑ کھایا تھا، آنکھوں میں خون اتر آیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتا اس کے آدمی شمال خان پر دوڑ پڑے۔ شمال خان اچھل کر پیچھے ہٹے، بدن میں بجلیاں بھری ہوئی تھی۔ انہوں نے ایک خاص قسم کے 2 ڈنڈے نکال لیے، ننچکو ٹائپ کی چیز تھی، زنجیریں کھل گئیں اور لٹو نیچے لٹک گئے۔ جیسے ہی چندو کے گرگے آگے بڑھے، شمال خان نے ایک جھکائی لی، کمر کو بھی نیچے جھکایا، لچک کے جھٹکے اور اس کے بعد سیدھے ہوئے تو زنجیریں تن گئی۔ لوہے کے وزنی لٹو فضا میں گھومے۔ خوش قسمتی ان کی زد میں چندو کا صرف ایک ہی آدمی آیا۔ کمر پر لٹو پڑا تو دوہرا ہو گیا اور الٹے ہاتھوں سے ریڑھ کی ہڈی پکڑنے کی کوشش کی۔
दूसरे लोग तो ये भी नहीं समझ पाए थे कि ये कौन सा हथियार है। मार्शल आर्ट तो वैसे अब बहुत ज़्यादा अजनबी नहीं रहा, लेकिन ये हथियार ज़रा मुख्तलिफ ही किस्म का था। बहरहाल एक तो लुढ़क ही गया, लेकिन इसके बाद बाकी लोग भी मसरूफ़ अमल हो गए। तरह तरह के अनोखे हथियार जिनसे वो लोग वाकिफ़ भी नहीं थे। कराची यूनिवर्सिटी में एक बार इलेक्शन के दौरान एक ऐसा मुकाबला हुआ था। वो मुकाबला भी तारीख़ी हैसियत रखता था। अखबारात इन निकाब पोशों के बारे में काफ़ी दिन लिखते रहे जिन्हें उन्होंने निंजा कहा था, और ये कहा था कि मुकामी हो ही नहीं सकते, क्योंकि मार्शल आर्ट के मुजाहरे इन्होंने ऐसे जैसे हथियारों के साथ किए थे वो कभी नहीं देखे गए थे। अजीब लड़ाई थी। दुकानें तो खैर फटाफट ही बंद होती चली गई, लेकिन जो जंग हो रही थी वो कमाल की थी। हीरा मंडी वाले इस तरह इस जंग को देख रहे थे जिस तरह कोई बहुत ही दिलचस्प तमाशा हो रहा हो। शायद जी की यही तो एक अदा थी। हीरा मंडी के मामूल से मामूली दुकानदारों समेत तमाम लोग, यहाँ तक के सड़कों पर झाड़ू देने वाले के सामने गर्दन खम थी, लेकिन जो गर्दन तान कर हीरा मंडी में दाखिल हुआ, इसकी गर्दन दोबारा न उठ सकी। उसने कभी हीरा मंडी के बाजार को मजबूर न किया। और अब ये चंदू जी आए थे। भागने वाला कौन था ये तो पता ही था, लेकिन भगदड़ होने वाले नुकसान का इंतजाम किया गया था। परेशानी सिर्फ पुलिस से थी, जो अपना फर्ज पूरा करने के लिए आते थे, कुछ कुछ करते थे, चीज़ें उठाकर खाते थे। बहरहाल सबके सब दुकानों के तख्तों पर खड़े हो गए और लड़ाई का मंजर देखने लगे। उन्होंने पहली बार इकराम को भी देखा, जो एक ऐसे हथियार से मुसल्ला था। चंदू के आदमी इस तरह मार खा रहे थे कि देखने वाले वाह वाह किए बगैर नहीं रह सकते थे। हथियार तो इनके पास भी थे, लेकिन इस्तेमाल करने का मौका न मिलता। नई नई चीज़ें सामने आई थी और हीरा मंडी वाले जानते थे कि शाहजी के पास और भी बहुत कुछ है। बहरहाल ये मुकाबला ऐसी शक्ल में हो रहा था। चंदू का चेहरा देखने के काबिल था। इसे एकदम ये एहसास हो गया कि ये लोग छलावे हैं। इसके आदमी गधों की तरह पीट रहे थे। वो भी इस जंग में शरीक था, लेकिन बड़ा शर्मिंदा था कि अभी तक इन 4 आदमियों को छूने भी नाकाम रहा था। उधर शाहजी हंस हंस कर अपने आदमी को शाह दे रहे थे। इनकी आवाज़ उभरी, चंदू जी मेरे चांद, यहाँ आने से पहले पूछ लेना चाहिए था कि मुकाबला किससे होगा। अबे गुंडा बनना तो तुम्हारे बस की बात नहीं। तुम लोग गाय भैंसे चुराने वाले, गुंडागर्दी एक अलहदा चीज़ है। उधर बालकोनियों में ठट के ठट लग गए। शमशीरा बेगम भी हाजुर गुलाम शाह के साथ खड़ी हुई थी। उधर कौसर जहाँ गाड़ी में बैठी सारा मंजर देख रही थी। शाहजी ने वाकई कोल निभाया था। वो नहीं समझ पा रही थी कि ये हो क्या रहा है। फिर अचानक ये गैर मुतवक्को वाक़या हुआ। हीरा मंडी की लाइट चली गई और पूरी हीरा मंडी तारीकी में डूब गई। चीखने पुकारने वालों की आवाज़ें एक लम्हे के लिए रुक गईं, लेकिन इस खामोश और सन्नाटे में एक चीज़ लहराई थी, जिसके बारे में इस वक्त तो अंदाज़ा नहीं हो सका। लड़ने वालों के एक हाथ रुक गए, अलबत्ता पैंतरे बदलने की आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थी। इस मौका पर चाकू से फ़ायदा उठाया जा सकता था। चुनांचे शाहजी के तमाम आदमी संभल गए और उन्होंने बड़ी एहतियात के साथ चंदू की ये कोशिश नाकाम बना दी। लेकिन मसला बिल्कुल मुख्तलिफ हो गया था। खुद चंदू इसके साथ ही हक्का बक्का रह गए थे। रोशनी चंद लम्हात के बाद वापस आ गई, लेकिन जो ही रोशनी आई, शमाले खान ने चंदू के टखने तोड़ दिए। देखते देखते रोशनी के बाद हुए लड़ाई का नतीजा भी जाहिर हो गया। चंदू के साथी लंबे पड़े थे, बोसों के सर खुले पड़े थे और वो भी खून से रंगीन हो रहे थे। खुद चंदू एक दीवार से जा टिका था, जीदार और अड़ियल था, खुद को संभाले हुए था, इस उम्मीद पर कि हो सकता है इसके साथी भी खुद को संभाल ले। बहरहाल थोड़ी देर के बाद ये खेल खत्म हो गया। शाहजी भी इस अंधेरे से अचानक हैरान रह गए थे। उन्होंने चीख भी सुनी थी, लेकिन बात समझ में नहीं आई थी। अलबत्ता अचानक इनके ज़हन में ख्याल आया और उन्होंने गाड़ी की तरफ देखा तो इन्हें फ़ौरन एहसास हो गया कि गाड़ी खाली हो गई है। एक लम्हे के अंदर अंदर बहुत ज़्यादा मोहतात हो गए। आखिर कौसर जहाँ कहाँ गायब हो गई। हो सकता है वो गाड़ी से उतरकर कोठे पर चली गई हो। सामने चंदू बेबस पड़ा हुआ था। इसके सही सालिम साथी भाग जाने की फिक्र में थे। रुक जाओ माँ के कुत्तों। हाँ भाई क्या कहता है? शाहजी चंदू की तरफ बढ़े तो इससे दोनों हाथ जोड़ दिए। माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए शाहजी, माफ़ कर दीजिए। चलो भाई ठीक है, रुक जाओ, मरे हुए को क्या मारना। चलो उठो इन सबको और दफा हो जाओ यहाँ से। लेकिन फिर अचानक ही शमशीरा बेगम की चीखने पुकारे की आवाज़ें उभरी। वो बुरी तरह वावेला कर रही थी। शाहजी इसके मुज्जो हो गए। हाँ शमशीरा बेगम, कोशिशें करती रहो, जूते खाती रहो। तुम्हारी तकदीर में अब कौसर जहाँ की कमाई नहीं है, वो तुम्हारे पास हमारी अमानत है। मशवरा दे रहे हम तुम्हें, कोठा कायम रखो, होश में आ जाओ। कौसर जहाँ से वास्ता ख़त्म कर दो, इसके किसी काम के लिए मजबूर ना करो, इसी में तुम्हारी भलाई है। फिर उन्होंने चंदू की तरफ रुख करके कहा, चंदू तुझसे हमारा कोई झगड़ा नहीं, लेकिन पक्का बदमाश हुई होता है जो आंखें खुली रखे। यह आने से पहले तुझे मालूम कर लेना चाहिए था कि यहाँ हम भी हैं। अपने जैसे दूसरों से भी कह देना कि शाहजी हीरा मंडी में मौजूद है। कोई काम हो तो पहले इनसे हदायत ले लिया करे। आओ इकराम आओ। शाहजी ने इकराम का हाथ पकड़ा और वापस चले गए। जैसे वहाँ से दूर हुए शमशीरा बेगम धाड़ने लगी, हाय मेरी बच्ची कहाँ गई, हाय मेरी कौसर जहाँ कहाँ गई। देखो भैया कैसा अंधेर है। अरे हीरा मंडी वालों डूब मरो, एक आदमी ने तुम्हें कुत्ता बनाकर रख दिया है। हाय पुलिस कहाँ मर गई, कानून भी बेबस हो गया। क्या लाहौर पर गुंडों की हुकूमत हो गई है? शाहजी तो आगे बढ़ गए थे, इनके साथी भी इनके साथ ही थे। उधर चंदू अपने आदमी को घसीट घसीट कर ले जा रहा था, लाते मार मार कर इन्हें उठाने की कोशिश कर रहा था। खुद इसकी टांग टूट चुकी थी, जिसे बुरी तरह घसीट रहा था। जमीन पर खून खून पड़ा हुआ था।
शमशीरा बेगम अपने घर के दरवाजे पर खड़ी चीखती रही। हाजू का कहीं पता नहीं था। लोग जगह जगह मजमा बनाए खड़े हुए थे। यहाँ वैसे तो बहुत से कोठे, मगर सारे हंगामे शमशीरा के कोठे से शुरू होते थे। उन्होंने हीरा मंडी को पता नहीं क्या बना डाला था, जान अजाब में इनकी वजह से। मगर ये कौसर जहाँ कहाँ गायब हो गई।